السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ ویڈیو سبق نمبر 20 میں آپ کے سامنے مرکب توصیفی کی بحث کو بیان کیا گیا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں مرکب اضافی کی چیپٹر کو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ مکمل تفصیل مرکب اضافی کے سلسلے کے اندر پیش کی جائے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مرکب اضافی کس کو کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کو سمجھیے۔ مرکب اضافی ایسے مرکب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں ایک اسم کی نسبت کسی دوسرے اسم کی طرف کی جائے۔ بالکل سمپل انداز کے اندر تعریف کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ مرکب اضافی ایسے مرکب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں ایک اسم کی نسبت کسی دوسرے اسم کی طرف کی جائے۔ تو اس تعریف سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرکب اضافی کے اندر دو اسم ہوں گے، اور ساتھ ہی یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ان دونوں اسموں کے درمیان کوئی نہ کوئی نسبت ہوگی، کوئی نہ کوئی تعلق اور جوڑ ہوگا۔ تو جس اسم کی نسبت کی جائے اس کو کہا جاتا ہے مضاف، اور جس اسم کی طرف نسبت کی جائے اس کو کہا جاتا ہے مضاف الیہ۔ معمولی سا فرق ہے ان دونوں کی تعریف میں۔ مضاف کی تعریف میں تو آپ یوں کہیں گے کہ جس اسم کی نسبت کی جائے، اور مضاف الیہ کی تعریف میں طرف کا لفظ بڑھا دیں گے اور کچھ نہیں، صرف طرف زیادہ بڑھا دیں گے۔ مضاف کا مطلب جس اسم کی تعریف کی جائے، اور مضاف الیہ جس اسم کی طرف نسبت کی جائے، اور ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے اس نسبت کو کہا جاتا ہے اضافی۔ تو گویا مرکب اضافی کے اندر دو پارٹ ہوتے ہیں، پہلا پارٹ مضاف اور دوسرا پارٹ مضاف الیہ۔ عربی کے اندر پہلے مضاف آتا ہے اور اس کے بعد مضاف الیہ آتا ہے، جبکہ اردو کے اندر اس کے برعکس یعنی اس کا الٹا ہوتا ہے کہ مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے۔ اب مرکب اضافی کے کچھ اصول ہیں، مضاف کے بھی اصول ہیں اور مضاف الیہ کے بھی اصول ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ تعریفات اور اصول کو سمجھیے، انشاءاللہ مثالوں سے بات اچھی طرح کلیئر ہو کر واضح ہو جائے گی۔ مضاف کا اصول یہ ہے کہ مضاف کے اوپر نہ ال داخل ہوگا نہ تنوین داخل ہوگی، جیسا کہ بالکل شروع کے اندر ہی یہ قواعد اللغت العربیہ کی جو سیریز ہم نے شروع کی ہے اس کے شروع ویڈیو کے اندر ہی آپ کو بتلایا تھا کہ کسی بھی اسم کے اوپر ال اور تنوین یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر اس نکرہ ہوگا تو اس نکرہ کے اوپر تنوین آئے گی، جیسے ہی اس کے شروع میں ال داخل کر دیا گیا تو تنوین ہٹ جائے گی۔ وہ تو یوں کہہ لیجئے کہ ال اور تنوین ان دونوں کی آپس میں بنتی ہی نہیں ہے۔ مثلا بیتن گھر، تو یہاں پر یہ کہ بیتن میں جو تا ہے آخری اس کے اوپر تنوین ہے، یہ اس میں نکرہ ہے۔ جیسے ہی اگر بیتن کے شروع میں ال داخل کر دیا تو پیچھے جو تنوین تھی وہ تنوین ہٹ کر حرکت ہو جائے گی، یعنی بیتن ال داخل کیا تو البیتو ہو جائے گا۔ ایسا آپ نہیں کہہ سکتے البیتن، شروع میں ال بھی ہو آخر میں تنوین بھی ہو، یہ آپ نہیں کہہ سکتے، یعنی البیتن کہنا غلط ہے۔ تو ال اور تنوین کی آپس کے اندر دشمنی ہے، یہ دونوں کبھی بھی ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتے۔ انہی دونوں کو مضاف سے بھی نہیں بنتی، یعنی جو اسم مضاف بنے گا
اس مضاف کے اوپر بھی یہ ال بھی نہیں آئے گا اور اس مضاف کے اوپر تنوین بھی نہیں آئے گی۔ تو ال اور تنوین کی آپس میں دشمنی ہے، تو ان دونوں کی مضاف سے بھی دشمنی ہے کہ مضاف کے اوپر یہ دونوں نہیں آئیں گے۔ تو مضاف کے سلسلے میں ایک قاعدہ تو یاد رکھیے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ مضاف اگر تثنیہ ہو، یعنی کسی بھی اسم کو اگر مضاف بنایا جائے اور وہ تثنیہ ہو تو وہاں سے آپ نون کو گرا دیں گے۔ تو مضاف اگر تثنیہ بنے گا تو نون کو گرا دیا جائے گا، حذف کر دیا جائے گا۔ یاد رہے مضاف کی بات کر رہا ہوں، مضاف الیہ کے اندر نہیں۔ مضاف الیہ کے اندر تو تثنیہ ہوگا تو نون باقی رہے گا، لیکن مضاف اگر تثنیہ بنتا ہو تو اس کو نکال دیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے۔ تو بس مضاف کے اندر یہ دو باتیں یاد رکھنی ہے کہ مضاف پر نہ ال داخل ہوگا اور مضاف پر نہ تنوین داخل ہوگی۔ اور مضاف الیہ کا اصول یہ ہے کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، اور اگر وہ تثنیہ ہوگا تو تثنیہ کے اندر وہ یائے لین کی شکل بن جائے گی، گویا وہی اس کا مجرور ہے۔ مضاف الیہ اگر تثنیہ ہو تو وہاں پر بجائے الف مدہ کے یائے لین کی شکل بنے گی، تو یہ اس کا گویا مجرور کہا جائے گا۔ تو یہ تو مرکب اضافی، مرکب اضافی اور اس کے دو جز مضاف اور مضاف الیہ الگ الگ بھی ان کی تعریف بیان کر دی گئی، اور مکمل مرکب اضافی کی بھی تعریف بیان کر دی گئی، اور مضاف مضاف الیہ کے اصول بھی بیان کر دیے گئے۔ ایک اور بات پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے، انشاءاللہ اس کے بعد میں آگے کی بات کروں گا۔ پہلے اتنی جو بات آپ کے سامنے بیان کی گئی اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ مثلا باب البیت، گھر کا دروازہ۔ تو یہاں پر یہ کہ باب البیت، اس میں یہ باب جو ہے یہ مضاف ہے، اور البیت جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ عربی کے اندر پہلے مضاف آتا ہے پھر مضاف الیہ آتا ہے۔ جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو پیچھے سے کریں گے، تو باب البیت پہلے البیت کا ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد باب کا ترجمہ ہوگا۔ باب البیت یعنی گھر کا دروازہ۔ مضاف مضاف الیہ کی پہچان کیا ہے اس کو بھی بتلا دوں کہ مرکب اضافی ہوگا تو اس کی پہچان یہ ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں کا، کے، کی یا را، رے، ری آئے گا۔ مرکب اضافی کا جب آپ ترجمہ کریں گے تو ایسی صورت میں مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ کے اندر یا تو کا آئے گا یا کی آئے گا یا کی آئے گا۔ مثلا یہ مثال جو ہے باب البیت، گھر کا دروازہ، تو یہاں دیکھیں بیچ میں کا آ گیا، اور اگر اسی کی جگہ پر میں یوں کہوں شباک البیت، گھر کی کھڑکی، تو یہاں پر دیکھیں کی کا لفظ آیا، شباک البیت گھر کی کھڑکی۔ اور اگر میں یوں کہوں ابواب البیت، بابن کی جمع ابواب، ابواب البیت گھر کے دروازے، تو باب البیت میں کا آیا، شباک البیت میں کی آیا، اور ابواب البیت میں کے آیا۔ اور راری کب آئے گا اس کو بعد میں بیان کیا جائے گا، مستقل بحث ہے۔ ضمیر اور جو ضمیریں ہوتی ہے اس کے ساتھ لگتی ہے حاضر اور متکلم کی، تو راری آتا ہے، انشاءاللہ اس کو بعد میں کریں گے۔ بس اتنا آپ یاد رکھیے کہ مرکب اضافی کے اندر اس کی پہچان اس طرح ہوگی کہ ان کے ترجمے کے اندر کا، کے، کی آئے گا۔ ایک اور بات کہ مضاف اور مضاف الیہ جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مضاف بھی واحد ہوتا ہے، مضاف الیہ بھی واحد ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے مضاف بھی تثنیہ، مضاف الیہ بھی تثنیہ، مضاف جمع تو مضاف الیہ بھی جمع۔ گویا یہ ضروری نہیں کہ مضاف واحد ہو، مضاف واحد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے، اور مضاف الیہ بھی واحد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے۔ تو مرکب اضافی جو ہوتا ہے اس میں مضاف اور مضاف الیہ کے اندر بہت ساری شکلیں بنے گی۔
کبھی مضاف واحد تو کبھی مضاف الیہ، کبھی یہ تثنیہ تو کبھی یہ جمع، کبھی یہ جمع تو کبھی یہ واحد، اس کی مختلف شکلیں بنتی ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ صفحات پیش کر رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور مثالوں سے آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ میں نے تو یہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہے، 3 مثالیں۔ اب آئیے مزید کچھ مثالیں آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو مرکب اضافی کی سمجھ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے اور مرکب اضافی کو آپ اچھی طرح سمجھ پائے۔ تو لیجئے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کچھ مثالیں ایسی بھی پیش کروں گا دونوں واحد یا دونوں تثنیہ یا دونوں جمع یا ادھر واحد ادھر تثنیہ ادھر جمع ادھر واحد، جو بھی ہو مختلف قسم کی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ذرا ان صفحات کو غور سے دیکھیے اور سنیے۔ آپ کے سامنے مرکب اضافی کے سلسلے میں جو باتیں پیش کی گئی ان کو سامنے رکھتے ہوئے اب ان مثالوں کو دیکھیے۔ باب البیت، گھر کا دروازہ، یہ باب مضاف ہے اور یہ البیت مضاف الیہ ہیں۔ یہ جتنی بھی مثالیں ہیں ان میں پہلا جو لفظ ہے، پہلا جو اسم ہے اس کو مضاف کہا جائے گا، یعنی یہ جتنے بھی ہیں یہ ادھر والے یہ مضاف کہا جائے گا، اور یہ دوسرے نمبر پر جو آتے ہیں ان سب کو کہا جائے گا مضاف الیہ۔ اور یہاں پر دیکھیے یہ واحد ہے، مضاف بھی واحد ہے اور مضاف الیہ بھی واحد ہے۔ آگے چل کر میں کچھ مثالیں ایسی بھی پیش کروں گا جن میں مضاف الگ ہوگا مضاف الیہ، لیکن یہاں پر مضاف بھی واحد اور مضاف الیہ بھی واحد۔ اور دیکھیے بابن، یہ مضاف ہے، اس پر نہ ال داخل ہے، دیکھیے یہاں پر کہیں بھی ال نہیں ہے، یاد ہے کہ کہیں بھی ال داخل نہیں ہے شروع کے اندر، اور ساتھ ہی تنوین بھی نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیے ایک ایک پیشی لگایا ہے، یہاں پر تنوین نہیں ہے، تو مضاف کے اوپر ال اور تنوین دونوں نہیں آئیں گے۔ ہاں مضاف الیہ جو اس پر تو آپ ال لا سکتے ہیں، جیسے یہاں پر ال ہے، مضاف الیہ پر تو ال داخل کر سکتے ہیں۔ تو باب البیت، گھر کا دروازہ، ورق الکتاب، کتاب کا ورق، ابن المدرس، استاد کا بیٹا، بیت الام، چچا کا گھر، فرس الخال، ماموں کا گھوڑا، قلم المدرس، استاد کا قلم۔ تو ان دونوں کے بیچ میں دیکھیں یہاں پر کا نکلتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اس میں کی نکلے گا، غرفۃ الاخت، بہن، یہاں پر کا نکلتا ہے، غرفۃ الاخت، بہن کا کمرہ، یہاں پر کا نکلا۔ مفتاح السیارۃ، گاڑی کی چابی، یہاں پر کی آیا۔ بنت الخال، ماموں کی لڑکی۔ نافذۃ البیت، گھر کی کھڑکی۔ مروحۃ المسجد، مسجد کا پنکھا، یا کا نکلا۔ ساعۃ الطالب، طالب علم کی گھڑی۔ تو یہ مرکب اضافی کی مثالیں ہیں اور مضاف الیہ دونوں واحد ہیں۔ اب یہاں دیکھیے یہ مضاف جو ہے تثنیہ ہے اور مضاف واحد ہے، اور میں نے کہا تھا کہ اگر مضاف تثنیہ ہو تو نون نکال دیں گے۔ بابن کا معنی دروازہ، اس کا تثنیہ آتا ہے بابانی، یعنی 2 دروازے۔ تثنیہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے پیچھے الف اور نون مکسور یعنی زیر والا نون بنا دیا جائے، تو بابن کا تثنیہ آتا ہے بابانی، لیکن یہاں پر چونکہ مضاف بن رہا ہے اس لیے ادھر سے نون کو نکال دیا۔ تو باب البیت، گھر کے 2 دروازے، ورق الکتاب، کتاب کے 2 ورق، ابن المدرس، استاد کے 2 بیٹے، بیت الام، چچا کے 2 گھر، فرس الخال، ماموں کے 2 گھوڑے، قلم المدرس، استاد کے 2 قلم، غرفۃ الاخت، بہن کے 2 کمرے، مفتاح السیارۃ، گاڑی کی 2 چابیاں، بنت الخال، ماموں کی 2 لڑکیاں، نافذۃ البیت، گھر کی 2 کھڑکیاں، مروحۃ المسجد، مسجد کے 2 پنکھے، ساعۃ الطالب، طالب علم کی 2 گھڑیاں۔ تو ان سب مثالوں میں مضاف تثنیہ ہے اور مضاف الیہ واحد ہیں۔ ایک اور بات یہ سمجھیے کہ کبھی کبھی ایک ہی اسم جو ہوتا ہے وہ مضاف بھی بنتا ہے اور وہی مضاف الیہ بھی بنتا ہے۔ یہاں پر ایسی کچھ مثالیں میں نے پیش کی ہے، دیکھیے، لیکن وہ قاعدہ تو آپ وہی دماغ میں رکھیں گے جو مضاف الیہ کے بارے میں۔
تو دیکھیں یہاں بیچ کا جو یہ لفظ ہے بیت، یہ مضاف بھی ہے اور یہ مضاف الیہ بھی ہے۔ مضاف کس کا ہے؟ یہ خال کا، یعنی یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ، یعنی ان دونوں کی آپس کا تعلق مرکب اضافی کا ہے، پہلا یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ، لیکن ان دو کا بھی آپس کا تعلق مرکب اضافی کا ہی ہے، لیکن یہاں پر باب مضاف اور یہ مضاف الیہ۔ تو بیچ کا جو لفظ ہے وہ بیچ کا لفظ یہ ما قبل کا مضاف الیہ ہے، یعنی باپ کا مضاف الیہ ہے، اور ما بعد کا مضاف ہے، یعنی خال کا مضاف ہے، اور یہ تو صرف مضاف ہے، اور یہ آخر جو صرف مضاف الیہ ہے۔ باب مضاف صرف مضاف اور یہ خال صرف مضاف الیہ، لیکن بیچ کا جو ہے یہ مضاف بھی ہے، کس کا مضاف؟ الخال کا، اور یہ مضاف الیہ بھی ہے، کس کا؟ باب کا، یعنی ما قبل کا مضاف الیہ کہا جائے گا اور ما بعد کا مضاف کہا جائے گا۔ ان تمام مثالوں میں اسی طرح سمجھیے۔ اب یہاں پر دیکھیے ان دونوں کے درمیان بھی کاکے کی میں سے کچھ آئے گا اور ان دونوں کے درمیان بھی کاکے کی آئے گا، کیونکہ یہ بھی آپس میں مرکب اضافی ہے اور یہ دونوں بھی آپس میں مرکب اضافی ہے۔ تو اب سنیے ترجمہ۔ بابو بئی، اب جو قاعدہ اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ مضاف ہیں، اس لیے یہاں پر ال بھی نہیں آیا اور تنوین بھی نہیں آئی، مضاف کی رعایت کرتے ہوئے ال بھی نہیں لائے اور تنوین بھی نہیں لائے، اور چونکہ یہ مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اس لیے مضاف الیہ کے قاعدے کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پر زیر لائے، مجرور لائے۔ باب بیت الخال، ماموں کے گھر کا دروازہ، ورق و کتاب الولد، لڑکے کی کتاب کا ورق، ابن مدرس طالب، طالب علم کے استاد کا لڑکا، بیت ام البنت، لڑکی کے چچا کا گھر، فرس و خال الرجل، آدمی کے ماموں کا گھوڑا، قلم و مدرس البنت، لڑکی کے استاد کا قلم، غرفت و اخت الخال، ماموں کی بہن کا کمرہ، مفتاح سیارت الطبیب، ڈاکٹر کی گاڑی کی چابی، بنت خال الرجل، آدمی کے ماموں کی لڑکی، نافذۃ بیت الام، چچا کے گھر کی کھڑکی، مروحۃ مسجد الحی، محلے کی مسجد کا پنکھا۔ حیون کا معنی زندہ کے بھی ہوتا ہے، جسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو اس میں حیون کا معنی زندہ اور قائم رہنے والا قائم، لیکن یہاں حیون کا معنی محلہ، دونوں معنی آتے ہیں۔ مروحۃ مسجد الحی، محلے کی مسجد کا پنکھا، ساعت طالب المدرس، استاد کے طالب علم کی گھڑی۔ اب یہ مثالیں دیکھیے، اب یہاں پر دیکھیے یہ جو مضاف ہے یہ تثنیہ ہے اور باقی آگے کی جو مرکب اضافی ہے مضاف الیہ وہ تو واحد ہی ہے، تو یہ مضاف جو ہے ان تمام مثالوں کے اندر یہاں پر یہ مضاف تثنیہ ہے، اور اس کے بعد یہ جو مضاف الیہ ہے مرکب اضافی، یہ دونوں کیا ہے؟ واحد ہے۔ بابا بیت الخال، ماموں کے گھر کے دو دروازے، ورقہ کتاب الولد، لڑکے کی کتاب کے دو ورق، ابنا مدرس طالب، طالب علم کے استاد کے دو لڑکے، بیتا ام البنت، لڑکی کے چچا کے دو گھر، فرسا خال الرجل، آدمی کے ماموں کے دو گھوڑے، قلمہ مدرس البنت، لڑکی کے استاد کے دو قلم، غرفتہ اخت الخال، ماموں کی بہن کے دو کمرے، مفتاح سیارت الطبیب، ڈاکٹر کی گاڑی کی دو چابیاں، بنتا خال الرجل، آدمی کے ماموں کی دو لڑکیاں، نافذۃ بیت الام، چچا کے گھر کی دو کھڑکیاں، مروحۃ مسجد الحی، محلے کی مسجد کے دو پنکھے، ساعت طالب المدرس، استاد کے طالب علم کی دو گھڑیاں۔ اب یہ مثالیں دیکھیے، مضاف بھی تثنیہ ہیں اور مضاف الیہ بھی تثنیہ ہیں۔ غرفت البیتین، میں نے اوپر لکھ دیا ہے، یہ بھی تثنیہ اور یہ بھی تثنیہ، یہ مضاف ہیں اور یہ مضاف الیہ ہے، اور اردو کے اندر اس کا الٹا ہو جائے گا۔ غرفت البیتین، دو گھروں کے دو کمرے، قراست الولدین، دو لڑکوں کی دو کاپیاں، خال البنتین، دو لڑکیوں کے دو ماموں،
باب الفصلین دو کلاسوں کے دو دروازے، ورق الکتابین دو کتابوں کے دو ورق۔ یہاں پر دیکھیں مضاف الیہ تثنیہ ہے، لیکن یہاں پر بیتانی نہیں کہیں گے، بیتین، البیتین۔ تو مضاف الیہ اگر تثنیہ ہو تو وہاں پر الف کی شکل نہیں آئے گی بلکہ یا کی شکل آئے گی، یا لل۔ اور یہاں پر یہ نون بھی جو ہے گرا نہیں ہے، مضاف الیہ اگر تثنیہ ہو تو نون گرتا نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر یہ نون بلتسور باقی ہے، لیکن یہاں کا جو نون تھا وہ گر گیا۔ غرفتان تثنیہ تو غرفتان آتا ہے، لیکن چونکہ یہ مضاف ہے اس لیے یہاں پر کہیں بھی مضاف کے ساتھ نون نہیں لگایا گیا ہے۔ اب یہ مثال دیکھیے، یہ مضاف جمع ہے اور یہ مضاف الیہ واحد ہے۔ بیوت الام چچا کے سب گھر، فصول المدرسۃ مدرسے کی سب درس گاہیں، غرف البیت گھر کے سب کمرے، غرفتن کی جمع غرفن ہے۔ اخوال البنت لڑکی کے سب ماموں، طلاب المدرسۃ مدرسے کے سب طالب علم۔ اب یہاں دیکھیے مضاف بھی جمع ہے اور مضاف الیہ بھی جمع ہے۔ ابواب البیوت سب گھروں کے سب دروازے، دروس الکتب سب کتابوں کے سب سبق، اعمام البنات سب لڑکیوں کے سب چچا، اخوال الاخوات سب بہنوں کے سب ماموں، کتب الاخوت سب بھائیوں کی سب کتابیں۔ یہاں مضاف واحد ہیں اور مضاف الیہ جمع ہے۔ فصل الطلاب سب طالب علموں کی درس گاہ، باب البیوت سب گھروں کا دروازہ، لون الفصول سب درس گاہوں کا رنگ، حارس الحقول سب کھیتوں کا چوکیدار، مالک الکلاب سب کتوں کا مالک۔ امید ہے آپ کے سامنے مرکب اضافی کے سلسلے میں جو بحث پیش کی گئی آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، اور بہت ساری مثالیں بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر اسی چیپٹر کے سلسلے کے اندر ہم مزید بحث کریں گے اور اس کے بارے میں مزید کلام کریں گے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آنے والا جو ویڈیو ہوگا مرکب اضافی کے سلسلے میں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو سامنے رکھیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھا اور اس کو نہیں سمجھا تو آنے والی جو بات ہوگی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیے تاکہ آنے والا جو ویڈیو ہے اس کے بعد والا آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔